حضور تراویح کی اجرت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں بلکہ دنیا بھر کے اندر مختلف مواقع پر مختلف انداز ہیں، تراویح پر اجرت بھی لی جاتی ہے، دی جاتی ہے۔ بعض اوقات وہی امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ حافظ نہیں ہوتا، تو حفاظ کرام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور پھر تراویح جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے۔ تو تراویح کی اجرت کے بارے میں کیا حکم شرعی ہوگا؟ لیکن جو طریقہ ہمارے یہاں رائج ہے اس کے حوالے سے تو امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ جو طریقہ عام طور پہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے وہ ناجائز و حرام کی صورت ہے کہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ طاعات پر اجارہ جو ہے یہ ناجائز ہے، یعنی جو نیکی کے کام ہیں ان کے اوپر اجارہ کر لینا یہ ناجائز و حرام ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے رکھ لیے کہ تم میرے لیے قرآن پڑھا کرو، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طرح تراویح کے لیے حافظ کو مقرر کرنا کہ ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، اس کے بدلے تم تراویح پڑھاؤ، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ صحیح۔ ہاں اس کی صورتحال مختلف ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو جائز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہتر طریقہ کار تو یہی ہے کہ بندہ فی سبیل اللہ پڑھائے اور کسی کو بتائے بھی نہیں کہ میں نے فی سبیل اللہ پڑھایا ہے، جیسا کہ امیر سنت نے فرمایا ہے۔ لیکن اگر اس کی ضروریات ہیں یا وہ لینا چاہتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا یا اس کو طبیعت اس کی طرف مائل ہے، اب وہ لینا چاہتا ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے اس کا حل یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ جو اجرت ملے، جو پیسے ملیں، وہ اس کے لیے حلال ہو جائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ وقت مقرر کر لے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت، مثال کے طور پہ 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک میں آپ کے پاس جو ہے وہ ملازم کے طور پر ہوں یا آپ کا اجیر ہوں، آپ کے پاس رہوں گا، آپ نے اس وقت میں میرے منصب کے مطابق جو مجھ سے کام لینا ہے وہ لے لیں۔ اب مسجد انتظامیہ اس کی اجرت مقرر کر دے کہ بھائی اتنے وقت کے لیے آپ ہمارے پاس ہوں گے اور ہم آپ کو مثال کے طور پہ 12,000 روپے دیں گے اس کے۔ پھر اس وقت میں مسجد انتظامیہ مقرر کرتے کہ آپ نے یہاں پہ تراویح پڑھانی ہے، تو وہ تراویح پڑھانا شروع کر دے، وہاں پر مہینہ ختم ہو تو جتنی اجرت مقرر ہوئی ہے وہ اس کو دینا انتظامیہ پر لازم ہو جائے گا۔ تو یہ طریقہ کار ہے، تفصیل مزید اس کی جو چاہے فیضان رمضان کا اور میں مطالعہ یہ بھی چاہوں گا کہ تمام اسلامی بھائی جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، فیضان رمضان جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، زیارت بھی کر لیجئے۔ بہت ہی شاندار اردو زبان کے اندر سلیس اور بہت جامع کتاب ہے، جس میں رمضان مبارک کے آداب، روزوں کے آداب، روزوں کے مسائل، اسی طرح اعتکاف کے مسائل، اسی طرح قضاء روزوں کے حوالے سے اس کے اندر مسائل موجود ہیں۔ اعتکاف کے ٹوٹنے کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اعتکاف کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک پر لکھی جانے والی اردو کے اندر سب سے شاندار کتاب آپ اس کو انشاءاللہ عز و جل پائیں گے، ضرور حاصل کریں۔ اور دیکھیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھ لینا چاہیے۔ تمام اسلام میں نیت کریں کہ اسے حاصل کریں گے، اور رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اگر پہلے پڑھی ہے تو دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ اتنے حافظ قوی نہیں ہوتے کہ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال پڑھی تھی تو اب تک تمام مسائل مستحضر ہوں گے، یاد رہیں گے، تو دوبارہ پڑھ لیجئے۔ جس نے نہیں پڑھی وہ بھی ضرور پڑھے انشاءاللہ عز و جل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی اس کتاب کو اول تا آخر پڑھا وہ ضرور اپنے لیے بہت سارے مفید مدنی پھول پائے گا۔ بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، امیر اہل سنت جہاں فقہی مسائل بیان فرماتے ہیں وہیں اپنی زندگی کے قیمتی تجربات کو بھی شیئر کرتے ہیں، مدنی مشورے بھی ارشاد فرماتے ہیں جو کہ انتہائی قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ تو تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی اس کو پڑھیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کے اندر بہت کچھ مواد ہے۔ اسی طرح سے نفلی روزوں کے حوالے سے بھی تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد جو شوال کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر ترغیبات، حکایات اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ کتاب انگریزی زبان کے اندر بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، نہ صرف انگلش میں بلکہ الحمدللہ اب اس کا عربی ترجمہ بھی چھپ کر مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اور زبان کے اندر بھی ہو، میرے علم میں نہ ہو، تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net یہ وزٹ کر لیجئے، وہاں پر لائبریری میں جائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فیضان رمضان اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، اور اگر کسی اور زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہوگا تو اس زبان کے اندر بھی آپ کو میسر ہو جائے گی۔ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں پر انگلش بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے افراد ہیں جو اردو نہیں سمجھتے، تو آپ حاصل کر کے انہیں تحفتاً دیجئے، اپنے علاقوں کے اندر بھی اس کو ضرور تقسیم کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے تحفہ دینے سے کسی نے پڑھا اور اپنی اصلاح کر لی، عمل کا جذبہ بیدار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں بھی اس کی رحمتوں میں سے، برکتوں میں سے ضرور حصہ نصیب ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائی اس کو پڑھنے کی نیت فرما لیجئے۔